السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت بڑا میزار تھا، یہاں پر ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا تھا۔ لوگ یہاں پر آ کر اپنی منتیں مانتے اور جب ان کی منتیں پوری ہوتی تو وہ یہاں پر آ کر اپنی منتیں پوری کرتے۔ لیکن یہ میزار صرف منتیں ماننے اور زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر کچھ میرے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو بے سہارا ہو کر اس چھت کو اپنے سرکار کا سیںباں سمجھنے لگے اور یہاں آ کر رہنے لگتے تھے۔ جس طرح آج میرا کوئی نہیں تھا، گھر سے نکالے ہوئے مجھے آج 2 ہفتے گزر چکے تھے، ابھی بھی میرا دل شدت درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنوں کے کیے گئے اس سلوک پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر کی اور گھر والوں کی یاد بہت آ رہی تھی، ہاں انہی بے حس اپنوں کی جنہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ٹانگ پر چوٹ تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر تھا، لیکن پھر بھی ایک لاٹھی کے سہارے میں ادھر سے ادھر اب چل پھر لیتا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، نہ جانے کیوں آج پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ میں اسی میزار کے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک تسبیح پر اللہ کا نام پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اور 2-3 بار سورہ یاسین پڑھی۔ ابھی بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے خاموشی سے قرآن مجید کو بند کر کے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ ابھی بھی مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب میری سسکیاں چھوٹنے لگی تھیں۔ نہ جانے میں کتنی ہی دیر تک روتا رہا۔ میں تو وہ مرد تھا جو بڑا ہی مضبوط تھا، جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے تھے، جس سے اس کے سارے خاندان والے محبت کرتے تھے۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی اور کا فیصلہ نہ چلتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا تھا؟ سبھی لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان میں صرف ایک فالتو انسان تھا جو نہ چل سکتا تھا، نہ ہی اپنا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ یعنی جب تک کہ میں ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے پھرتا رہا، تب تک میں ہر کسی کو اچھا لگا۔ لیکن جب ذرا سا میں بوجھ بنا تو سبھی نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ گھر والوں کی بے حسی بار بار مجھے رلا دیتی تھی۔ آج بھی میں بہت شدت سے رویا تھا۔ ابھی میں اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز کچھ شناسائی لگی تھی۔ اس نے شاید کچھ صدقے کے پیسے میرے سامنے رکھے تھے۔ میں بھی تو سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا جو یہاں کے ملنگ پہنا کرتے ہیں۔ میں نے بھی خود کو یہاں کا ملنگ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے جو بھی یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتا وہ ہم ملنگوں کو کچھ نہ کچھ دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ لیکن میں نے آج تک کسی سے ذرا سے بھی پیسے نہ لیے تھے۔ میں بس اسی میزار پر رہنا چاہتا تھا جہاں مجھے 2 وقت کی روٹی لنگر کے طور پر مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ میری ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جو بھی مجھے کچھ پیسے دینے کے لیے میری طرف بڑھتا، میں انہیں بس یہی کہہ دیتا کہ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آج بھی شاید کسی نے مجھے پیسے دینے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس نے اپنا سارا چہرہ ایک نقاب میں ڈھک رکھا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں یا شاید میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں کی نمی میری بینائی کو دھندلا رہی تھی، لیکن شاید وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے وہ 100 کا نوٹ گر پڑا تھا جو وہ مجھے دینے کے لیے آئی تھی، شاید صدقے کے طور پر۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور اس کی طرف دیکھا۔
اب کی بار سامنے کا منظر مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا، شاید میری زندگی ایک بار پھر سے پلٹنا چاہتی ہے۔ میں عمیر اصغر اب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ہمارے بابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی غریب تھا۔ ماں باپ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے باپ کو کوئی اچھا ڈھنگ کا کام بھی نہ ملا تھا۔ پہلے تو وہ محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر یہاں پر ایک فیکٹری لگی اور اس فیکٹری میں انہیں جاب مل گئی تھی۔ اس فیکٹری میں ویسے بھی لوگوں کی اشد ضرورت تھی اور وہاں پر ان پڑھ لوگوں کو بھی لگایا جانے لگا، تو میرے باپ کو بھی وہاں پر نوکری دے دی گئی۔ وہاں پر نوکری کرنے کے بعد گھر کا گزارا اچھے طریقے کے ساتھ چلنے لگا تھا، لیکن یہ گھر کا گزارا ابھی کب تک اچھا چلتا؟ سال کے اختتام پر ایک اور بچہ ان کی سلامی دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ میں سب سے بڑا تھا۔ اس وقت میری عمر محض 15 سال تھی جب ہمیں یہ خبر ملی کہ فیکٹری میں بابا کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو چکی ہے اور انہیں ہسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ میں اپنی ماں کو لیتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ ان کی طبیعت کوئی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے وہ مشین میں کچھ لے گئے تھے۔ ان کا آدھا حصہ مشین میں آنے کی وجہ سے کچلا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں مرنے سے پہلے ہی ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ لمحہ ہمارے لیے سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی موجود تھے، اسی لیے جس لمحے مجھے باپ کی فوتگی کی اطلاع ملی، مجھے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آنے لگا۔ میرا باپ تو چل بسا تھا، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہیں سوچوں اور فکروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ بابا کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد خاندان کے کچھ بوڑھے بزرگوں نے میرے سر پر دستار باندھی اور میرے سر پر ایک ذمہ داری کا بوجھ دلایا گیا جو سر سے ہوتا ہوا کندھوں اور سارے جسم تک تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میں جو ابھی پڑھ لکھ رہا تھا، اب اچانک سے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ایسا دبا کہ اب کڑھائی کہیں چھوٹ کے رہ گئی۔ پڑھائی کا وہ خواب میری آنکھوں میں بس خواب بن کر رہ گیا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے میں نے فیکٹری کے مالک سے بات کی تو فیکٹری کے مالک نے میری عمر چھوٹی ہوتے ہوئے مجھے کام پر رکھنے سے منع کر دیا۔ کچھ بونس وغیرہ اور ابا کی تنخواہ ملی تو گھر کا گزارا کچھ عرصے کے لیے اچھے سے چل گیا تھا۔ اس عرصے میں میں نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے نوکری تو نہ ملی، لیکن ہاں ایک ٹھیکیدار کے پاس مجھے کام ضرور مل گیا تھا۔ وہ ٹھیکیدار وہی ٹھیکیدار تھا جو ابا کو اکثر کام دیا کرتا تھا۔ فیکٹری میں لگنے سے پہلے ابا اسی ٹھیکیدار کے پاس کام کرتے تھے۔ اب جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے ابا کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے مجھے بھی چپ کر کے کام پر رکھ لیا۔ عمر بہت چھوٹی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھے بہت ہی آسان کام میرے ذمے لگا لیا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ اینٹیں ریڑھی میں بھر دو، کبھی وہ مجھے کہتا کہ ریت وغیرہ ریڑھی پر لا دو۔ بس اتنا سا کام بتاتا اور مجھے مزدوری کے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ماں بھی اب لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجنے لگی تھی، لیکن گھر کے افراد اتنے بڑھ چکے تھے کہ اماں کی تنخواہ اور میری مہینے کی مزدوری مل کر بھی گھر کا خرچہ پورا نہ کر پاتی تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا
کہ ابا نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی۔ مجھ سے تو یہ 2 دن بھی سنبھالی نہیں جا رہی۔ اکثر میں چھپ چھپ کر روتا اور اپنے بابا کو یاد کرتا رہتا۔ ایک بار جب میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا تو میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ بیٹا، مرد نہیں روتے، جو مرد روتا ہے اسے دنیا کی نظر میں بزدل سمجھا جاتا ہے، اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ اور اس بات کو میں نے پلے سے باندھا اور دوبارہ میں نے کسی کے سامنے اپنے آنسو نہ نکالے تھے۔ بس تنہائی میں روتا اور پھر چپ ہو جاتا، کچھ سمجھ نہ آتا۔ پھر گھر کا خرچ کیسے چلاؤں، ایسا کیا کروں کہ بہن بھائیوں کو پڑھا بھی سکوں۔ اب تو بہن بھائی بھی گھر پر بیٹھ گئے تھے کیونکہ ان کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی سر چڑھ چکا تھا۔ مالک مکان بھی سر کو کھانے لگے تھے کہ ہمارا کرایہ ادا کرو۔ بجلی کا بل اور گیس کا بل سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے بابا اکیلی جان ہو کر یہ سارا بوجھ کیسے اٹھا رہے تھے۔ آج میرے کندھوں پر پڑی تھی تو مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج دل کر رہا تھا کہ جا کر بابا کے پیروں میں بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ واقعی میں جنت کے دروازے تھے۔ آپ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہ جتایا تھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد آج میں کتنا مشکلوں میں پڑ چکا ہوں۔ لیکن آج بابا کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے میرے پاس بابا ہی موجود نہیں تھے تو میں کیا کرتا۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کی اور وہیں پر رونے بیٹھ گیا۔ بابا کو گزرے ہوئے اب 1 سال ہونے والا تھا۔ میرے بہن بھائیوں کی پڑھائیوں کا بھی 1 سال ضائع ہو چکا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میری ملاقات ایک سعودیہ میں رہنے والے دوست سے ہوئی جس کا باپ سعودیہ میں رہتا تھا اور کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پیچھے اپنا سہارا خاندان کو بھی بلوا لیا تھا۔ میرے دوست نے جاتے ہوئے مجھے اپنا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اچانک کی سوچ بچار کرنے کے بعد میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس سے بات کر لوں۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں کھولیں اور میں نے جا کر کے اس نمبر کو دیکھا۔ اپنے بابا کے موبائل سے اس نمبر کو ڈائل کیا تو وہ بن جا رہا تھا۔ آخر کار سوچ سوچ کر تھک چکا تو خیال آیا کہ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ پر رابطہ کیا تو دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسے اپنے بارے میں ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کرتا ہوں، تمہارے لیے یہاں پر کوئی کام ہوگا تو ہم ضرور تمہیں انفارم کریں گے۔ میرے دل کو اب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بس ماں سے جا کر یہ کہا کہ تم دعا کرو اور میرے جانے کا بندوبست کر لو۔ بہت جلد ہی میں سعودیہ چلا جاؤں گا اور پھر وہاں سے کما کر تمہارے لیے پیسے بھیجوں گا۔ ماں پہلے تو نہ مانی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے ضد کی تو میری ضد کے آگے میری ماں خاموش ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد میرے دوست کا جواب موصول ہوا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کر لی اور اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی نوکری بھی ڈھونڈ نکالی ہے۔ اس نے وہیں سے میرے لیے ویزا بھیجا اور پھر مجھے سعودی عربیہ بلوا لیا۔ میں اپنے دوست کی سپورٹ پر سعودی عرب چلا گیا۔ کچھ عرصہ تو وہ یوں ہوتا رہا کہ وہاں پر مجھے جو تنخواہ ملتی اس میں سے آدھی تنخواہ کٹ کر دیتے، کیونکہ میرے آنے جانے کا جو خرچ ہوا تھا وہ بھی میرے اسی باس نے ادا کرنا تھا
اور پھر مجھے اب اپنی سیلری میں سے آدھی آدھی کاٹ کر اسے وہ سارا خرچہ دینا تھا۔ چنانچہ 6 مہینے تک تو میری تنخواہ کٹتی رہی، لیکن پھر 6 مہینے بعد مجھے پوری تنخواہ ملنے لگی، تو میں نے اپنی ماں کو بھیجنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے سال ہو گیا تھا۔ سب مجھے کال کر کے میری خیر خیریت دریافت کرتے رہتے، بہن بھائیوں سے بات ہوتی، وہ اچھے سکولوں میں اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اب میرا خواب مکمل ہو رہا ہے۔ میں اب روز محشر اپنے باپ کے سامنے بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں گا کہ میں نے اس کے چلے جانے کے بعد اپنے بہن اور بھائیوں کی ذمہ داری اچھے طریقے کے ساتھ نہیں نبھائی۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں نے خود کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ سمجھ کر ان کے لیے محنت کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب یہاں سعودی عرب میں آنے کے بعد سارا دن تھک ہار کر کام کرنے کے بعد بھی میں رات کو اوور ٹائم لگاتا تھا، اور پھر بہت چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، اتنا پیسہ کماؤں کہ میرے گھر والوں کو کسی چیز کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور میں جو بھی کماتا وہ گھر بھیج دیتا۔ بہن بھائی مجھ سے اکثر کال پر بات کرتے، مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بھجوانے کا کہہ دیتے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چیزیں ابھی بھجواتا، اپنے پاس بس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہی پیسے رکھتا، اور باقی تمام تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ پر بھجوا دیتا۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے پورے 7 سال گزر گئے۔ 7 سال بعد میں نے ایک روز اپنی ماں کو کال کی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کا رشتہ کرنا ہے، میں نے اس کے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے، تم بتاؤ کہ اس کا اس جگہ پر رشتہ کرنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ اس بات پر میں نے کچھ معلومات لی اور پھر میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر رشتہ کر سکتی ہے۔ میری مرضی جاننے کے بعد 2-3 ہفتے بعد ہی میرے بھائی کی شادی رکھ دی گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا سن کر تو بہت خوش تھا، لیکن مجھے اپنے اندر بہت خالی پن محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا، 7 سال سے یہاں محنت مشقت کر رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا تھا کہ میرے بیوی ہوں، میرے بچے ہوں، میری بیوی جو میرے دکھ درد کی ساتھی ہو، جب میں اپنے گھر میں قدم رکھوں تو اسے دیکھ کر میری ساری کی ساری تھکن اتر جائے، لیکن ذمہ داریاں اس قدر زیادہ تھیں مجھ پر کہ اپنی خواہشوں کو میں نے اپنے اندر ہی دبا دیا۔ اب ہم نے یہی سوچا کہ بہن بھائیوں کی تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، اب ان کی شادیاں بھی ہو جائیں، تب میں بھی اپنی شادی کروں گا، کیونکہ میری عمر اب بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ چھوٹی عمر سے مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ بھائی کی شادی پر جانے کے لیے میں نے اپنی ماں سے بات کی تو مجھ سے کہنے لگی، ارے بیٹے یہاں آ کر کیا کرو گے؟ ان 2-3 مہینے تو یہاں پر رک جاؤ گے، وہ 2-3 مہینے وہاں رک کر کچھ کام کر لو گے تو تمہاری بہنوں کا جہیز اچھے طریقے سے بن جائے گا، بہت سارے پیسے آ جائیں گے، باقی تمہارے بھائی کی شادی ہم لائیو ویڈیو کال پر تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ باقی اس بات پر میں نے سر جھکا لیا اور پھر خوشی سے اپنے بھائی کی شادی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی شادی کے ہر ایونٹ کی ویڈیو مجھ تک پہنچتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ آج اسی کی شادی پر ہی میں موجود نہیں تھا۔ خیر دن آہستہ آہستہ کر کے گزرنے لگے۔ میں نے ماں سے شکوہ کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بہن کی شادی پر آ جانا، اور اس پر میں نے اب جو پیسے بھیجنا شروع کیے تھے
ان میں سے کچھ پیسے میں نے اپنی جہیز کے لیے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ ماں کو کہتا کہ اتنے پیسے چھوٹی کے جہیز کے لیے رکھتی رہو، اس کا جہیز مکمل ہوگا تو ہم اسے بھی بیاہ دیں گے۔ ماں اس بات پر نہال ہو جاتی اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر فون کو بند کر دیتی۔ میں اب یہاں پر مزید کام کاج کرنے لگا تھا۔ میں نے 1-2 نوکریاں اور ڈھونڈ لی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اپنے فرائض سے سبق دوش ہو جاؤں تاکہ پھر ایک بار پھر سے واپس اپنے پاکستان چلا جاؤں۔ کئی بار میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لو، میری شادی کر دو، پھر اس کے بعد میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں گا، بہن بھائیوں کی شادی کرتی جانا۔ لیکن ماں نے کہا تھا بیٹا اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری اپنی فیملی ہو جائے گی، پھر تم اپنی فیملی کا خرچہ چلاؤ گے یا پھر اپنے بہن بھائیوں کا؟ بیٹا دیکھو، میں تمہاری چھوٹے بہن بھائیوں کا فرض ادا کر دوں، اس کے بعد تمہارے لیے میں چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ماں کی اس بات پر میں بالکل خوش ہو جاتا۔ ویسے بھی بہن بھائیوں کی ذمہ داری میں نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، انہیں بھی تو اب میں نے مکمل کرنا تھا، ان کا میرے علاوہ تھا ہی کون، میں نہ کرتا تو کون کرتا؟ اسی لیے میں نے خاموشی کے ساتھ اب اوور ٹائم لگانا بھی شروع کر دیا۔ 2 جگہوں پر میں نے نوکریاں کرنا شروع کر دیا تاکہ جلد سے جلد اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی جہیز بنا دوں اور انہیں بھی اپنے گھر کا کر دوں۔ 4 سال مزید گزرے اور اب 4 سال بعد چھوٹی بہن کا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ اس کی خبر میری ماں نے مجھے دی تو میں بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، میں خود لڑکے کو دیکھوں گا، دیکھ بھال کر کے چھوٹی کی شادی کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ارے بیٹا تم آؤ گے تو وہ 2-3 مہینے یہاں پر رک جاؤ گے، ان 2-3 مہینوں میں چھوٹی بہن کے لیے کچھ جہیز تیار کر لیتے ہیں۔ اس بہن کی تو شادی ہو گئی، اب ایک چھوٹی ہی رہتی ہے، اب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر تم آرام سے گھر آ جانا۔ تمہارے لیے بھی میں نے ایک لڑکی اپنی نظروں میں دیکھ رکھی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ بس ویڈیو کال پر ہی مجھے لڑکے کے گھر والوں سے ملا دیا گیا اور پھر بہن کی شادی کرا دی گئی۔ اس کی تصویریں اور ویڈیوز مجھ تک پہنچتی رہی، لیکن میں دل ہی دل میں روتا رہا کیونکہ میں خود تو اپنی بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا تھا۔ میں جو اس کے باپ کی جگہ پر بن چکا تھا اور اس کے لیے جہیز بنانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور اس کی شادی کے لیے میں نے یہاں سے کتنے پیسے بھیجے تھے، میں نے اپنا کتنا سکون خراب کیا تھا، اور آج میں اس بہن کی شادی پر ہی گھر پر موجود نہیں تھا۔ کیسی میری قسمت تھی، اپنے گھر والوں سے ہی دور تھا، پردیس سے تھک چکا تھا، جانا چاہتا تھا، لیکن ماں ہمیشہ روک دیتی تھی، اس لیے اس بار بھی میں خاموش ہو گیا۔ اب سب سے چھوٹی بہن کے لیے اس کا جہیز بنانا تھا، اس کے لیے بھی میں نے پیسے جمع کرنے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں 3-4 سال ایسے ہی پیسے بھیجتا رہا۔ 3-4 سال بعد اس کی شادی کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد ماں نے کہا مجھے عمرے کی سعادت پر جانا ہے۔ ماں کے لیے عمرے کے پیسے ایک ایک کر کے جوڑنے لگا۔ بہت جلد میں نے اپنی ماں کو عمرے کی سعادت پر بھیج دیا۔ اب مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے سارا بوجھ اتر چکا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بھی بہت اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ اب میں مکمل طور پر پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تمام فرائض مکمل کر لیے تھے۔ اب خود کو اتنا ہلکا محسوس کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے بھی میں اڑ جاؤں گا۔ اب میں اپنی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑنے لگا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ان پیسوں میں سے
میری ماں نے کچھ پیسے میری شادی کے لیے بھی جوڑ رکھے ہوں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، ارے نہیں بیٹا، وہ تو بس گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے اور تمہاری بہنوں کے جہیز پورے ہوئے تھے، تمہاری شادی کا میں کہاں سے جمع کرتی؟ اب تم جب کماؤ گے تو تمہاری شادی کے لیے ہی رکھ چھوڑوں گی۔ خوشی خوشی میں دوبارہ سے کمانے لگا۔ ماں بھی عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آ گئی۔ بہت اچھے طریقے سے سب چل رہا تھا۔ ایک روز میرا وہی دوست جس کی وجہ سے میں سعودی آیا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، امی نے عمرہ ادا کر لیا، میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو پھر بھی امی روک دیتی ہیں۔ میرا دوست کچھ خاموش رہا، پھر اس نے مجھ سے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، یار، ہم پردیسیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، لوگ ہمیں پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم پیسہ کماتے جائیں، کسی ایک انسان کی زندگی مشین کی طرح گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی تو سنور رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہاری امی بھی تمہارے بارے میں یہی سوچ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے باقی سب کی زندگی سنور رہی ہے، اس وجہ سے وہ بھی خود غرض ہو گئے ہیں، تمہیں واپس آنے نہیں دے رہی ہیں۔ اس کی باتوں کو سن کر میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا، نہیں، میری امی ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن وہ بھی سچ کہتی ہیں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے اپنے بہن بھائیوں سے دور کر لے اور ان کے فرائض ادا نہ کرنے دے، لیکن اب تو میں نے اپنے سارے فرائض ادا کر لیے، میں چاہتا ہوں میں شادی کر لوں، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں، میں سب سے دور رہ کے خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا ہوں، اگر کچھ سال مزید گزر گئے تو شاید مجھے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دے گا، میں بھی چاہتا ہوں میرا گھر بار ہو، میرے بیوی بچے ہوں۔ تب مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار، تمہیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا، تم سب کو بتائے بغیر واپس پاکستان چلے جاؤ اور سرپرائز دو۔ مجھے اپنے دوست کی یہ تجویز بہت اچھی لگی، میں سب کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اچانک دیکھ کر ان کے چہروں پر نمودار ہوتی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، سب کو سرپرائز دینے کا موقع ہی نہیں آیا اور زندگی نے میرے ساتھ ایک ایسا مزاق کیا کہ میں خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ ایک روز وہ ہوا جو میری زندگی میں سب سے مشکل دور پیدا کرنے والا تھا۔ اس روز میں اپنی جاب پر جا رہا تھا جب راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ایک ٹانگ بہت متاثر ہوئی۔ میری ٹانگ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اب میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ یہاں پر جہاں میں نوکری کرتا تھا، دونوں نوکریوں سے مجھے نکال دیا گیا کیونکہ وہاں کافی بھاگ دوڑ والا تھا۔ اب میں پہلے کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا، شاید مجھے ریکور ہونے میں کافی مہینے یا شاید سال 2 سال لگ جاتے، اس وجہ سے میری نوکری میرے ہاتھوں سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ اداس تھا، میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ جب زندگی کے اچھے دن شروع ہوئے تو مجھے زندگی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب جب میری اپنی زندگی کو جینے کا وقت آ گیا تھا تو میں معذور بن کے رہ گیا تھا۔ جو دوست یہاں پر بن چکے تھے ان لوگوں نے مجھے ہمت بھی دی اور مجھے حوصلہ بھی دیا، میرا بہت خیال رکھا اور مجھے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان مجھے لینے کے لیے
یہاں پر میرے خاندان کے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے ویل چیئر پر دیکھا تو سب کے چہروں پر اداسی چھا گئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے سب میرے دکھ میں دکھی ہو گئے ہیں۔ گھر آیا تو سب اپنے کمروں کا رخ کیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ گھر والوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کیوں نہ کیں۔ انہی بہن بھائیوں کی خاطر ہی تو میں پردیس گیا تھا، اسی ماں کی مشکلات دیکھ کر ہی تو میں نے پردیسی اختیار کی تھی تاکہ میں اپنی ماں کو عیش کروا سکوں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر گھر والوں کے چہروں پر تبدیلی کیسے آ چکی ہے۔ انہیں لگتا تھا شاید میں ان کے لیے پیسے لے کر آیا ہوں گا، لیکن میں تو خود چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ ٹانگ مکمل طور پر خراب ہو چکی تھی، اسے اب جلد ہی آپریشن کی ضرورت تھی۔ آپریشن کے لیے میں نے اپنے پاس کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ میرا آپریشن کروا دیں، لیکن گھر والوں کے یہ حالات دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ پہلے کچھ دن تو میری ماں نے میرا بے حد خیال رکھا، لیکن پھر جوں جوں دن گزرتے گئے سب کچھ جیسے معمول پر ہی آتا گیا۔ بہانے سے کہتی رہتی تھی کہ میری عمر نہیں ہے کہ اب میں تم لوگوں کی خدمت کروں، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، میں خود بیمار ہوں۔ اور اماں کی یہ باتیں سن کر میں شرمندہ ہو جاتا تھا اور مجھے سمجھ آتا گیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ساری زندگی میں نے باہر گزار کر اس گھر کو پرایا کر دیا۔ جس گھر کی دیواریں مضبوط کرنے کے لیے میں نے پردیس اختیار کیا تھا، وہی گھر میرے لیے اب انجان بن چکا تھا۔ بہنیں بھی مجھ سے ملنے نہ آئی تھیں، بس ایک دو بار آئی تھیں اور پھر واپس آ گئیں، تو انہوں نے کال پر بھی میرا حال تک نہ پوچھا۔ چھوٹا بھائی صبح سویرے نوکری کرنے کے لیے چلا جاتا اور رات گئے تک واپس آتا۔ سب کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا میرے گھر والے مجھ پر واری قربان جائیں گے، میرا خیال رکھیں گے، ان کی آنکھوں میں میری قدر ہوگی۔ میں نے ان پر احسان تو ہرگز نہیں کیا، ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے احسان مند ہوں گے۔ ان کو میری تکلیفوں کا، میرے دکھوں کا، میری پردیس کی قید کا احساس ہوگا۔ کہاں سے ہو؟ وہ مجھے کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید اس وقت ہم کہیں مزدوری کر رہے ہوتے، کیونکہ پڑھائی تو ان کی اسی وقت رک جاتی۔ لیکن انسان کیا کیا نہیں سوچتا، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مجھے پیر میں بہت درد تھا۔ میں نے بھائی کو دوائیوں کی لسٹ تھمائی اور اسے کہا کہ میری دوائیاں لیتے آنا۔ تو بھائی نے لسٹ لے کر اپنی جیب میں ڈال دی اور میں نے دیکھا میری بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا ہے اور میں 2 دن سے درد سے تڑپتا رہا، اپنے بھائی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ میری دوائیاں نہیں لایا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ آج ہی بھابھی جان شاپنگ پر گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز موجود تھے۔ میرا دل دکھ سے بھر آیا۔ میرے پاس پیسے تو پڑے تھے، لیکن میں ان سب کو آزمانا چاہتا تھا جو میری مشکل وقت میں مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے تھے۔ میرا بھائی جو کبھی کبھار آ کر میرے ساتھ بیٹھتا تھا، کبھی کبھی آ کر مجھ سے حال چال پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن جو ہی 10 دن گزرے تھے اس نے بھی آنا بند کر دیا تھا۔ اب اس گھر والوں پر میں مکمل طور پر ایک بوجھ بن چکا تھا، ماں سمیت بہن بھائیوں پر بھی بوجھ بن چکا تھا۔ یہ کیسا وقت تھا؟ یہی لوگ تھے جو بھوکے مر رہے تھے، اور انہی کے لیے ہی میں نے خود کو اتنا ذلیل کیا اور راتوں کی نیندیں خراب کر لیں اور دن کا سکون بھی نہیں ہوا۔ لیکن آج یہ سب لوگ مجھ سے اتنے بیگانے ہو چکے تھے
ایک روز میں اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھا۔ اس روز مجھے یوں لگا جیسے آج میں چل سکتا ہوں۔ میں پانی لینے کے لیے ماں کی طرف رخ کرتا رہا، بھائی کی طرف، لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا۔ آخر کار ایک لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے میں ویل چیئر سے اٹھا اور پانی کو بھرنے کے لیے آگے بڑھا تو نیچے گر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ دن میرے لیے سب سے کٹھن دن ثابت ہوگا۔ اسی وقت میری بھابھی اندر داخل ہوئی اور اس نے مجھ پر بہتان لگا دیا کہ میں اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا۔ بھابھی کی بات مجھے شروع میں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سمجھ آ گئی تو میرے سر پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری بھابھی اس قسم کی گھٹیا سازشیں بھی کر سکتی ہے، اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سگے خونی رشتے میری بھابھی کو سچا سمجھ رہے تھے اور مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ میرا بھائی باہر آیا تو اس نے مجھے ویل چیئر سے نیچے گرا دیا۔ بھابھی جو اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ چکی تھی، مکمل طور پر وہ اس بات کے لیے تیار کھڑی تھی کہ وہ مجھے آج الزام لگا کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، بھائی نے مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنی بے گناہی کا انہیں یقین دلاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، روتا رہا، لیکن میرے بھائی اور میرے گھر والوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے میری ویل چیئر بھی باہر پھینک دی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی ویل چیئر پر بیٹھا اور پھر روتے روتے برستی بارش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ چلتے چلتے میں ایک میزار کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ میزار ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ یہاں پر اکثر زائرین رہا کرتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ میری سرکار کا صاحبہ بن سکتی ہے۔ میں میزار پر جانے لگا تھا کہ کسی نے مجھے کہا، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں صاحب۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے میری ویل چیئر گھسیٹنا شروع کر دی اور پھر مجھے اسی میزار پر لا کر بیٹھا دیا۔ اس کے بعد میں اسی میزار پر بیٹھنے لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ کبھی کبھی لاٹھی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتا اور چلتا رہتا، کبھی کبھی اپنی ویل چیئر پر بھی بیٹھ جاتا۔ میزار کے سرہانے بیٹھ کر اپنے غم، اپنا دکھڑا بس خود سے ہی سناتا رہتا اور روتا رہتا۔ اکثر اوقات میں بس تسبیح کے دانے پر اللہ تعالیٰ کا نام جپتا رہتا۔ آج نہ جانے کیوں دل بہت دکھی تھا۔ آج رونے بیٹھا تو کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ جب میں نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے جوانی کی عمر میں پسند کرنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے میں سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ بھی غریب تھی، میں اس سے شادی بھی نہ کر سکتا تھا، اور اس وقت میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ لیکن جب جب مجھے شادی کا خیال آیا تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، لیکن مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا، حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے سعودی عربیہ جانے سے پہلے اس سے عہد کیا تھا کہ میں جب بھی پاکستان واپس آؤں گا اس سے آ کر شادی کروں گا۔ پھر میرے سر پر اس قدر ذمہ داریاں آ گئیں اور اس قدر بوجھ بڑھ گیا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کی فرصت نہ ملی اور میں اپنے جھمیلوں میں گم ہو گیا۔ سعودیہ میں دن رات کام کر کر کے بستر پر پڑا لیٹا رہا تو اسی وقت مجھے نیند آ جاتی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچتا تک یاد نہ رہا،
اور جب ایک دو بار خیال آیا تو میں نے سوچا کہ اس کے گھر والوں نے ضرور اس کی شادی کہیں کر دی ہوگی اور وہ بھی مجھے بھول چکی ہوگی، کیونکہ اتنی جلدی تو میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں، اس کے بعد تو میں پاکستان واپس آیا ہی نہ تھا۔ اور ایک بار میری بہن نے فون پر سرسری سا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ رقیہ کی شادی ہو گئی ہے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ لڑکی ذات ہے، میرے آسرے پر وہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتی۔ آج جب میں پاکستان آیا 2-3 ہفتے گزر چکے تھے اور آج مزار پر میری اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر آنسو چھلکنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتے ہو آج تک میں نے تمہیں اپنے دل سے نہیں نکالا۔ تمہاری بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ میرا بوڑھا باپ جس کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں مجھ سے منتیں کرتا رہا کہ شادی کر لو، لیکن میں آج بھی ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا۔ مجھے آج بھی یقین تھا کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گے اور تم مجھے ضرور ملو گے، لیکن اس حالت میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری اس بات کو سنتے ہوئے اس نے میری آنکھیں صاف کیں اور کہا، بس آج کے بعد تم مت رونا، میں اب تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہی تھی اور کرتی رہوں گی۔ آج تک میں تمہارے انتظار میں کنواری بیٹھی ہوں۔ تمہاری بہن نے ضرور تم سے کوئی غلط بیانی کی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ تم پاکستان میں واپس آؤ۔ میں کئی بار تمہاری بہن سے تمہارے آنے کے بارے میں پوچھتی تھی، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم بھی مجھے پسند کرتے ہو، اس وجہ سے اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ہم لوگ بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ رقیہ کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میرے گھر والے اس قدر خود غرض ہو چکے تھے کہ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے تھے، میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا اور مجھ سے غلط بیانی کی کہ رقیہ نے شادی کر لی ہے، تاکہ میں رقیہ کے آس پر پاکستان واپس نہ آ جاؤں۔ خیر، اب تو سب کے اصلی چہرے آہستہ آہستہ کر کے میرے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے اور میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنی جوانی کے خوبصورت سال میرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ضائع کر لیے تھے۔ لیکن اسے دیکھ کر مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ کوئی تو ایسا شخص تھا جو مجھ سے اب بھی محبت کرتا تھا، میرے انتظار میں بیٹھا تھا، اور جسے میرے معذور ہونے سے یا در بدر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رقیہ بولتی جا رہی تھی، میں اسے سن رہا تھا۔ میرا باپ میرے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ابھی تک زندہ ہے۔ میں اس مزار پر ہر جمعرات کو منت ماننے آتی ہوں۔ پچھلی 2 جمعرات پر میں نہ آ سکی، لیکن اس جمعرات پر آئی ہوں۔ میں نے آج تیسرا دیا جلایا ہے اور دیکھو، تیسرے دیے پر ہی مجھے تم مل چکے ہو۔ چلو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اس کا باپ بہت بیمار تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ اس کا وہی باپ تھا جو تندرست، توانا اور غصے کا تیز ہوتا تھا، جسے دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ لیکن آج اس نے میرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا تھا۔ اس نے اسی وقت کہا کہ نکاح کا بندوبست کرو
اور میں نے بھی اسی وقت نکاح کا بندوبست کر دیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے نکال کر میں نے اپنی بیوی کو دیے اور اسے کہا کہ میرا علاج اور اپنے باپ کا علاج ان پیسوں سے کرواؤ۔ وہ پیسے اتنے تو تھے کہ ان سے میرا آپریشن بھی ہو سکتا تھا اور میرے سسر کا علاج بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھری اور پھر دوسرے دن ہی ہم دونوں کا علاج شروع ہو گیا۔ اب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر میں کھڑا ہوں اور میں نے اپنی محنت سے ایک کپڑے کی دکان بنا رکھی ہے، اسی پر ہی کھڑے ہو کر میں اپنا کپڑا بیچتا ہوں۔ خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور بیوی کی صورت میں مجھے سکھ دیا ہے۔ یہ صحیح تھا جس میں ساری عمر میرا انتظار کیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی میں سچے پیار ختم نہیں ہوئے۔ سچا پیار آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، جو ایک دوسرے کے لیے ضرور انتظار کرتے ہیں، اور وہ مجھے مل چکی، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر جتنا ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوا اور کیا نہیں، اب میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے میری زندگی پوری کر دی، لیکن مجھ پر ایک حقیقت کا شکار ہو چکی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہوں یا غیر ہر کوئی ہماری خدمات، ہماری قربانیاں بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ بات مجھ پر واضح ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری ماں کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوں۔ میں ان کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنے باقی ساری اولاد کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی ایک اولاد کی خوشیاں قربان کر رہی تھی۔ اور جب میں معذور ہو کے دوبارہ اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھے دیکھا کہ اب وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے سہارے پر ہے۔ جب میری بھابھی نے مجھ پر تہمت لگایا تو ماں بالکل خاموش کھڑی رہی، لیکن میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ شاید میری ماں کی مجبوریاں رہی ہوں گی جو وہ خاموش تھی، کیونکہ میں تو اب چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور میری ماں اس عمر میں در بدر نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیکھا جائے تو ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن پردیس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ پردیس ایک قید کی طرح ہے جس سے انسان ختم ہوتا جاتا ہے۔